لوگوں میں ایک روایت مشہور ہے کہ جی ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک عورت آئے گی قیامت والے دن، اللہ اسے جہنم میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا، تو عورت پوچھے گی یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے تجھے اس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے کہ تو نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اللہ کے دین کو سیکھنے کا تجھے موقع ملا، تو نے سیکھا نہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری، تو اس لیے تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ عورت کہے گی کہ یا اللہ اس میں صرف میں تو مجرم نہیں، میرے باپ کو بلایا جائے، میں اس کے گھر میں پیدا ہوئی، میرے باپ نے مجھے میری ہر خواہش پوری کی، کیا اس نے مجھے دین سکھایا، کیا اس نے مجھے شریعت کی تعلیم دی، اس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ اس نے تیرے احکامات کی تعلیمات مجھے دی؟ باپ کو بلایا جائے گا، باپ کہا جائے گا ہاں جی سکھائی ہیں، وہ کہے گا نہیں، تو اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر بھائی کو بلایا جائے گا، تو بھائی سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو بہت بڑا عالم بنا، سارا کچھ بنا، تو نے دین سیکھا لیکن اپنی بہن کو دین کیوں نہیں سکھایا؟ بھائی کو بلایا جائے گا، بھائی کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا اس کا خامن، اس کو بلایا جائے گا تو اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر اس کے بیٹا، اس کو بلایا جائے گا کہ تم نے دین سیکھا، اپنی ماں کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو وہ کہے گا نہیں سکھایا، تو پھر اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی جو جنتی مرد ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح کی روایت کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، کسی کتاب سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کا دور دور تک شریعت کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے منافی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں قرآنی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، ایک بات یہ ہے، اور جو بندہ جو کمائے گا وہی کھائے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، تو جو جرم کرے گا اسی سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اسی سے اس جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ باپ کے جرم کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کے جرم کی وجہ سے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ روایت بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، اور عقلاً اور شرعاً بھی یہ روایت ماننے کے اور قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلکم راعٍ کلکم مسئول، حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک ہے، ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے، تم میں سے ہر بندہ جواب دے اپنی جان کا حاکم ہے، جو اس کے کفالت میں لوگ ہیں، سرپرستی میں زندگی گزار ان کا وہ حاکم ہے، تو ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ملک کا حاکم ہے تو اس سے اس کے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حلقے کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، تو اس سے اس کے حلقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو اپنے بال بچوں کا کفیل ہے اس سے اپنا اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی یا نہیں کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے تحت بھی آپ سے ہر نعمت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ سوال کیا جائے گا، جو بھی اللہ نے نعمت دی، تو ماں باپ سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی تھی، تو کیا ان کی تعلیم و تربیت کا تم نے اہتمام کیا؟ کیا تم نے ان کو اللہ رسول کی تعلیمات سکھائیں؟ ان کو اللہ رسول کی شریعت کا علم دیا؟ ان کو نماز روزے حج زکوٰۃ کا نالج دیا؟ یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی جائیں گی۔ یہ ایک عورت عاقلہ بالغہ عورت ہو، سمجھدار عورت ہو، وہ عورت اپنی زندگی گزارے اور پھر جناب اللہ قیامت والے دن 4 مردوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جائے، یہ ایک غیر معقول بات ہے۔ یہ روایت عقلاً شرعاً اور نقلاً کسی طرح بھی تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس روایت کو تسلیم کیا جائے یا قبول کیا جائے۔ اللہ ہمیں من گھڑت روایات سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔